السلام علیکم ناظرین پروگرام ریل ٹاک کے ساتھ میں سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت چودھری عارف صاحب جو کہ تجزیہ نگار بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں موجود ہیں. ناظرین آج ہم جو بات کریں گے وہ کشمیر کے الیکشن کے بعد ہونے والی صورتحال پہ، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے جو حکومتی اور اپوزیشن کے خاص طور پر جو ملک کے تحفظ دینے والے ادارے ہیں ان کے برخلاف بیانات، اور ان بیانات کے بعد جو عوام میں جو ان بیانات کے اوپر رد عمل ہے وہ کیسا ہے اور یہ بیانات کیوں دیے جاتے ہیں، اس پہ ہم اپنے چوہدری صاحب سے بات کریں گے. چودھری عارف صاحب سے وہ ہمیں بتائیں کہ چوہدری صاحب یہ جو بیانات دیتی ہے اپوزیشن اور خاص طور پہ جو ملک کے اہم ادارے ہیں ان کو ملائن کیا جاتا ہے، ان کو گھسیٹا جاتا ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ چرائے گئے اور یہ اس طرح ہوا اور یہ اس میں شامل ہیں وہ ادارے، اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سردار صاحب، یہ ہارنے والی جماعتیں یہ بھونڈا حربہ یہ استعمال کرتی رہی ہیں. آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہارنے والی جماعت یہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، دھاندلی ہوئی، ووٹ چوری ہوا، فلاں فلاں بلا 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 بلا. لیکن اب یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہارنے کے بعد آپ ایسے اداروں کو نشانہ بناتے ہیں. آپ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے مطلب ان کے ساتھ دیا یا پولیس نے ساتھ دیا. چلیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کئی جگہوں پہ ہوتا ہے یہ برسر اقتدار جماعت یہ تھوڑے بہت ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. یہ بات دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں آپ کے سابق وزیر اعظم نے آن ایئر یہ بات کی کہ ہمیں الیکشن چوری کرنا ہم سے زیادہ کسی کو نہیں آتا. جی بالکل، ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کیسے چوری کیا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم جب آپ ایسی باتیں کریں گے اور اس کے بعد پھر آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور سامنے لوگوں کے یہ بات کریں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور زیادتی کرانے والے کون ہیں؟ ہمارے ریاستی ادارے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو یار، ایسی باتیں نہ کریں. یہ کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو گئی ہے، ان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو ریاستی ادارے، ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، مقدمہ ہوا تو ریاستی ادارے، کوئی اشارہ ہوا ہے تو ریاستی ادارے. بھئی ریاستی اداروں کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ میرے ریاستی ادارے، میرے پاکستان کے ریاستی ادارے اتنے بھولے ہیں، اتنے سیدھے ہیں کہ ان کی گالیاں بھی سن رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں. سردار صاحب یہ ایکشن نہیں لے رہے، لیکن اب ریاستی اداروں کو بہت بڑا سٹیپ اٹھانا پڑے گا، ایکشن لینا پڑے گا. ورنہ سردار صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سٹارٹ جو ہوا ہے وکلاء تحریک سے ہوا ہے. وکلاء نے جو کچھ کیا، انہوں نے اپنا مطالبہ منوایا، اور اس کے بعد آج تک عدالتوں میں وکلاء نے جو عدالتوں کا مذاق اڑایا، جو ججز کے ساتھ کیا، ججز کو مارا، ججز کو گالیاں دیں، ججز کو چھتر مارے. سردار صاحب یہ کیوں ہوا؟ پہلی دفعہ انہوں نے گالی دی جج کو، برداشت ہو گئی. پھر انہوں نے پیپر ویٹ اٹھا کے مارا جج کو، وہ بھی برداشت ہو گیا. پھر انہوں نے جوتا مارا، وہ بھی برداشت ہوا. کچھ نہیں کیا، ایکشن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ججز کو اٹھا کے گریبان سے پکڑ کے نیچے ڈنڈوں سے مارا. یہ ہماری عدلیہ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد یہی چیز اسمبلی میں پہنچ گئی. اسمبلی میں ایک سابق وزیر اعظم نے اسپیکر کو کہا کہ اسپیکر صاحب میں تمہیں جوتا ماروں گا اگر آپ نے یہ بات کی تو. اس نے کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں. ممبران نے بھی کہا، اس نے کہا میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا، میں اس کو جوتا ماروں گا. اور آپ میری آج بات یاد رکھ لیں، یہ دکھ لیں، اور پروگرام میں آپ کو یاد کراؤں گا. یہ جوتے کی چلیں گے اور اسمبلی میں جوتے مارے بھی جائیں گے اور وزیر اعظم کو بھی جوتے لگیں گے. اور یہ جب اگر انہوں نے اس کو نہ روکا اور نہیں روکا اور انہوں نے معافی مانگ لی، جس کام میں معافی ہوئی ہے وہ کام دوبارہ ہوا ہے. اس میں ایکشن قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ایکشن نہیں ہوگا
تو حالات اس نیچ پہ پہنچ جائیں گے سردار صاحب کہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس ملک میں انارگی پھیل جائے گی. ہمارا ایک ریاستی ادارہ بچا ہوا ہے, عدلیہ بچی ہوئی ہے. عدلیہ کے بارے میں ان کا کیس ان کے حق میں چلا جائے, عدلیہ آزاد ہے. اگر ان کے خلاف کیس آ جاتا ہے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کو اوپر سے حکم ہوا ہے. اوپر کون ہے؟ ریاستی اداروں پہ. اب تو سیدھا کہنا شروع ہو گئے ہیں, اب تو نام لینا شروع ہو گئے ہیں. اگر یہ نہ روکا گیا سردار صاحب تو یقین کریں ہم پوری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں. میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹوکوں گا جو صاحب یہ جو آرٹیکل 6 ہے. نہیں, ابھی آرٹیکل 6 پہ بات آتے ہیں. آپ نے ابھی الیکشن کی بات کی ہے کہ ان کی میں یہ چاہ رہا تھا, میں آپ کی بات سے آگے جا رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق کیا جائے. تو جو آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف عدالتوں کے خلاف نہیں بول سکتے, نہیں لکھ سکتے, نہیں کچھ کہہ سکتے, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, ہمارے قانون کا حصہ ہے. اس پہ عمل درآمد ہونا پھر جو آتا ہے اس میں جانا چاہیے. بات ہم الیکشن کی کر رہے تھے, واپس آ جاتے ہیں, اب دوسری طرف نکل جائے گی بات. چوہدری صاحب یہ جو الیکشن میں ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم ہیلپ مانگ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے, چوہدری صاحب نے, گجر صاحب نے انڈیا سے, گجر ہیں, ہاں جی, انہوں نے کہا کہ جی میں انڈیا سے مدد مانگوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈور جو ہے یہ انڈیا, اسرائیل اور لنڈن کٹھے ایک ہی ڈور نہیں ہے جو ہل رہی ہے, ہلائی جا رہی ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے یہ ایک ہی ڈور ہے. کیوں کرتے ہیں یہ؟ اب انہوں نے کہا کہ 2 دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, ان کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ان کی جو سربراہ ہے ان کی پارٹی کی, اس نے سیدھا ٹویٹ کر دیا ہے کہ غصے میں اس نے کہہ دیا, غصے میں یہ مطلب ملک کو حوالے کر دیں گے یہ. تو یہ غصے میں یہ بات ہوگی, غصے میں اس طرح نہیں, غصے میں نہیں ہوتا. غصے میں انہوں نے اجمل قصاب کی بات بھی کر دی تھی, غصے میں انہوں نے اور بہت کچھ کہہ دیا تھا. تو اب یہ ریاستی اداروں سے میں استدعا کروں گا کہ ریاستی ادارے یہ اس پہ ایکشن لیں قانون کے مطابق. عدلیہ کو چاہیے کہ اب اس پہ قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیا جائے, اس کو روکا جائے. اگر یہ نہ روکا گیا تو اس کی ذمہ داری عدلیہ اور ریاستی اداروں پہ ہوگی. یہ کب تک گالیاں کھاتے رہیں گے؟ ایک مولانا, ایک جو اپنا ایک ہمارے علماء حضرات ان کو کہتے ہیں, ہم بڑے احترام سے ان کا نام لیتے ہیں, احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مثالیں دیتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, السلام علیکم رحمۃ اللہ دے ابا, السلام علیکم رحمۃ اللہ دے ابا. یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام میں ایسے ہوتا ہے؟ اور ان کو کیا کیا؟ کچھ نہیں, اپنے مذہب کا خود مذاق اڑایا, خود مذاق اڑاتے ہیں اور خود کہنا کہ مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے. ایک صحافی اٹھتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھروں میں گھسیں گے. میری آدھی فیملی میرا تعلق ہے, میری آدھی فیملی فوج میں ہے, ہر پاکستانی رشتہ دار اس میں. تو ایک عام بندہ کھڑا ہو کے ٹی وی پہ کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ میں آپ کے گھر میں ہم گھسیں گے اور بتائیں گے کہ جنرل کیا ہے, رانی کیا ہے, فلاں کیا ہے. ہم نے تو اس کو برداشت کر لیا. تو یہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا, لیکن ہم اللہ پہ چھوڑتے رہیں گے تو یہ تو چلتے رہے گا. اگر چوہدری صاحب یہ کتابیں اگر کھلنی شروع ہوئیں تو پھر تو صحافتی لوگوں کی بھی کھلیں گی, ڈاکٹروں کی بھی کھلیں گی, تو کھلنی چاہیے, ججوں کی بھی کھلیں گی, سردار صاحب کھلنی چاہیے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب اب یہ جس کا دل چاہے گا آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور اب دیکھیں نا, یہ جو اب ٹی وی پہ جتنی وزیر اعظم کو گالیاں پڑ رہی ہیں, میرے پاکستان, میرے ملک کے وزیر اعظم کو یہ گالیاں دیتے ہیں نکما. میں تو وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. کون کرتے ہیں؟ یہ ان کے ترجمان. یہ گالیاں اپوزیشن کے ترجمان جو گالیاں دیتے ہیں وزیر اعظم کو, پہلے نہیں دیتے تھے. کب شروع ہوئی؟ کہ جب آپ کے وزیر اعظم نے جو ایک ٹیم
باگڑ بلوں کی کٹھی کی ہوئی ہے، یہ گالیاں دلواتے ہیں میں وزیر اعظم کو. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ تو آپ کی جو گورنمنٹ میں جو لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایز اے منسٹر یا اس میں شامل ہیں، ویسے تو یہ شمولیت جو ہے وہ تینوں ادوار سے چلتی آ رہی ہے. وہی لوگ ہیں جو نون لیگ میں تھے، وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے، وہی لوگ ہیں جو اب پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں. یہ جو گورنمنٹ کے لوگ جو بیانات دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ایک بڑے اہم منسٹری ہے، میں سمجھتا ہوں وزارت داخلہ، جس کا قلمدان شیخ صاحب کے پاس ہے. شیخ صاحب نے الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے ہی بتا دیا کہ میں رزلٹ بتا دیتا ہوں. یہ واقعی وزیر اعظم کو گالیاں پڑوانے والی بات ہے یا یہ شو کرنے والی بات ہے کہ مجھے وہ جو رزلٹ بنایا جا رہا ہے تیار ہو چکا، پہلے تیار ہو چکا، رزلٹ پہلے ہی تیار ہو چکا ہے. اب اس کو وزیر داخلہ بنایا، اہم ایک وزارت اس کو دے دی گئی. یہ اس قابل تھا؟ یہ شگوفے جو ہیں یہ اکثر چھوڑتے ہیں ویسے تو شیخ صاحب، ان کا کام ہی شگوفے چھوڑنا ہے. لیکن نہیں، سردار صاحب یہ جو ہے نا، یہ پیر بگاڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان کو، وہ پیشین گوئیاں کرتے تھے. یہ اپنی طرف سے یہ پیشین گوئیاں کرتے ہیں. یہ پیشین گوئی ہے کہ آپ 6 بجے رزلٹ اناؤنس کریں گے، 6 بجے الیکشن ختم ہوا، اور یہ ختم ہونے کے بعد یہ اناؤنس کیسے کریں گے؟ ان کو کیا پتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے، اس کو تقویت. یہ جتنے ترجمان، جتنے یہ باگڑ بلوں کی ٹیم ہے نا، یہ وزیر اعظم کو گالیاں پڑھوانے میں اور ان کو بات کرنے کا موقع دینے میں ان کا 100% ہاتھ ہے ان کا. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ کو ترجمانی کریں اپنے وزیر اعظم کی. اس میں چوائس تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ضرور ہوتی ہے انٹیلیجنس سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کہاں پہ کس طرح کی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے ہوتی ہے نا سردار صاحب، قوم کے لیے نہیں ہوتی. قوم تو یہ سمجھے گی کہ ان کے پاس یہ پہلے سے رزلٹ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے، پہلے سے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ رزلٹ آ چکا ہے. کیسے آ چکا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ساری جو اپوزیشن چیخ رہی ہے کہ دھاندلی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اس کا مطلب یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ کی بھی سوچ ہے، لیکن میں بھی اس میں تھوڑا سا وہ یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا انفارمیشن ضرور ہوتی ہے، لیکن بہرکیف اس طرح کا بیان رزلٹ سے چند گھنٹے پہلے نہیں دینا چاہیے. جیسے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی. مولانا صاحب اس الیکشن میں بھی خاموش ہی ہیں، تقریباً ویسے بھی خاموش ہو گئے. تو وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کا یہ انڈر گراؤنڈ چلے جانا کس چیز کی نشاندہی ہے؟ انہوں نے تو فوج بھی بنائی ہوئی تھی. فوج بنائی ہوئی ہے. ان کی خاموشیاں جو ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کو بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ دے ابا، السلام علیکم رحمۃ اللہ دے ابا سے کوئی پیغام آ گیا ہو بھی آپ خاموش ہو جائیں. رحمۃ اللہ نہیں، رحمۃ اللہ تو اس کا نام تھا نا جی. ہاں جی، تو وہ منع کے ابا کہا، رحمۃ اللہ منع کے ابا. ہاں جی، السلام علیکم منع کے ابا. اب ہم تو یہ منع کے ابا سے کوئی ان کو پیغام آ گیا ہوگا کہ بھی آپ خاموش ہو جائیں، ورنہ یہ خاموش ہونے والے ہیں. یا ان کو جیسے یہ خاموش ہوتے ہیں، جس سے ان کو خاموش کرایا جاتا ہے، جیسے ان کو شامل کیا جاتا ہے، جیسے مولانا صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے جو ان کو پیش کیا جاتا ہے حلوہ، تو وہ مل گیا ہوگا ان کو. اب یہ تو خاموشی نہیں، ورنہ یہ خاموش ہونے والے. پھر آپ بات کر رہے ہیں حلوے کی، تو حلوہ ان کو کس نے دے دیا؟ پہلے تو حلوہ مل رہا تھا ان کو، مطلب پی ڈی ایم میں جب وہ تھے. دیکھو میرے محترم مولانا صاحب کو، قابل احترام مولانا صاحب کو حلوہ کھانا ہے، مجھے روٹی چاہیے، چاہے مجھے میرا بھائی دے دے، چاہے میری بہن کے گھر سے آ جائے، چاہے مجھے پھوپھا کے گھر سے آ جائے. ان کو وہ حلوہ منڈا مل گیا ہے، کہیں سے بھی آیا ہے، اس کو کیا، مجھے کیا، مجھے روٹی مل گئی، میں نے بھوک کھا لی، پیٹ بھر گیا میرا، اس کے بعد مجھے کیا تکلیف ہے؟ خاموشی پی ڈی ایم کی ٹوٹنے کی وجہ سے. پی ڈی ایم تو اب ختم ہے نا، پی ڈی ایم کا تو اب وجود ہی نہیں رہا. دیکھیں اس کے بغیر، پیپلز پارٹی کے بغیر، سب سے بڑی پارٹی تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی. یہ کہنا کہ اس کے بعد سیٹیں کم ہونا پارٹی کے چاروں صوبوں کی جماعت ہے، چاروں صوبوں کی جماعت ہے، اور ایسی جماعت ہے کہ اس نے اب کشمیر الیکشن میں ثابت کر دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں. بھٹو صاحب زندہ ہے،
کشمیر میں زندہ ہو گئے. ہاں میں تو نہیں کہتا بھٹو زندہ ہے, وہ تو مطلب کشمیر میں زندہ ہو گئے. ہاں کشمیر میں زندہ ہو گئے. پیپلز پارٹی زندہ ہے, مطلب وہ بھٹو صاحب زندہ ہو گئے. زندہ ہے پیپلز پارٹی زندہ ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے بھٹو کیوں زندہ ہے بھائی. وہ اصل میں اب زرداری صاحب نہیں نا کہنا چاہتے, زرداری زندہ ہے. نہیں یہ نہیں کہنا چاہتے, ابھی زندہ ہیں. اب اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے آئین کے متعلق, جو صاحب کیا کہتے ہیں. اس آئین میں تقریباً 28 کے قریب تبدیلیاں ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کچھ اچھی ہیں, کچھ ریویو ہونے والی ہیں, اور اس پہ جو مکمل عمل درآمد ہے وہ کیسے ہوگا, یہ منمن تو اس پہ عمل نہیں ہو سکا آج تک. اس میں 28 ترمیمیں بھی آ گئیں, جس میں ایک 18ویں ترمیم بھی شامل ہے, جس میں صوبوں کو خود مختاری دے دی گئی, جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. بہت ساری ایسی وزارتیں ہیں جو جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تو ایجوکیشن منسٹری میری بیٹ ہوا کرتی تھی, تو بیٹ پہ میں گیا تو جو سندھ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ یہاں کی جو سندھ کی گاڑیاں ہیں وہ ہم لیں گے, فرنیچر ہم لیں گے, ہمیں امپلائمنٹ نہیں چاہیے. یعنی امپلائمنٹ آپ اپنے پاس رکھیں, باقی جو ایسٹس ہیں جو ایجوکیشن کے وہ سندھ گورنمنٹ کو آپ ٹرانسفر کریں. تو بہت ساری اور ایسی ہیں, ہیلتھ ہے, اس کی وجہ سے بڑا پرابلم ہوا, چھوٹی چھوٹی فیکٹریز کھل گئیں, بہت سارا پرابلم کریٹ ہوا. بہت ساری ایسی فیکٹریز ہیں جن کا نام ہی نہیں ہے, ایسی دوائیاں بن رہی ہیں جن سے لوگ مر رہے ہیں. ہیلتھ کا سسٹم خراب ہو گیا. ٹورزم ایک ایسا ہمارا فیکٹر ہے جس میں پاکستان تو ایک ہے, لیکن یہ چونکہ منسٹریاں صوبوں میں بٹ گئیں تو وہ اس طرح سے ہونا بہتر چاہیے تھا, لیکن وہ بہتر نہیں ہوا, خراب ہو گیا. اسی طرح فائنانس بھی ہے, اور بہت ساری اور منسٹریاں جو جن کی 18ویں ترمیم میں صوبوں میں جانے سے بہت فرق پڑ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس آئین نے عوام کو کیا دیا, اور اس آئین کو آئندہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کو مکمل ہی ختم کر کے نیا آئین لانے کی ضرورت ہے؟ شہزاد صاحب, ہمارے ملک میں قانون آئین کی بالادستی نہیں ہے. جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو تو وہاں پہ یہی حالات ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے عوام کو کبھی آئین دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا آئین ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آپ کسی سے سوال کر کے دیکھ لیں. میں نے ایک سروے کیا ہے, وہ میں اگلے پروگرام میں دوں گا, کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین ہوتا کیا ہے. ہمارے آئین میں 40 آرٹیکل جو شروع کے ہیں وہ ہیں عوام کے حقوق. عوام کو پتہ حقوق, عوام کے حقوق ہیں, عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں, اس کے بعد آ جاتے ہیں انڈسٹریلسٹ آ جاتے ہیں, وڈیرے آ جاتے ہیں, ملیں آ جاتی ہیں. وہ ہمارے بیوروکریٹس اور ان کی جو پارلیمنٹیرین ہیں, وہ ساری ملیں, فیکٹریاں, یہ سب ان کی ہیں. ٹھیکے نہیں جی, ڈائریکٹ ان کی ہیں اپنی. ایک ایم این اے, ایک خاندان کی 4 شوگر ملیں ہیں, 2 شوگر ملیں ہیں, کسی کی ٹیکسٹائل ملیں ہیں. تو وہ ان کو انہوں نے تحفظ دینا ہوتا ہے. جب ان کو تحفظ دیں گے تو عوام کو پہلے ہی انہوں نے خارج کر دیا, 40 ان کے آرٹیکل ختم کر دیے, وہ بند ہی کر دیے, ان کو اسٹیپل لگا دیا. تو اس کے بعد باقی جو حقوق ہیں تو وہ ان کے وہ اپنا دیکھتے ہیں. ایک جس کی کچھ فیکٹریاں ہیں, مطلب اپنا فارماسیوٹیکل فیکٹریاں ادویات کی ہیں, ان کو یہ منسٹر صحت لگا دیتے ہیں کہ لو بھائی تم اپنی فیکٹریوں کو بھی تحفظ کرو اور باقیوں کا بھی باقیوں سے پیسے لے کے ہمیں دو اور اپنی فیکٹریوں کا مال خود کھاؤ. اب دیکھیں نا, ہمارے 3 منسٹر وزیر صحت بدل چکے ہیں, اربوں روپے کی. میں جو میڈیسن 60 روپے کی ڈبیا لیتا تھا, آج میں نے وہ 280 روپے کی ڈبیا لی ہے, 60 روپے والی, 3 سالوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تحفظ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کی طرف. آپ نے سوال ہی 6-7 کر دیے. تو وہ اب آپ دیکھیں کہ میڈیسن کا یہ حال ہے. کسی نے پوچھا 3 منسٹروں سے کہاں پہ ہیں؟ نہ کیانی سے پوچھا گیا, نہ وہ مرزا صاحب سے پوچھا گیا, نہ اب تیسرے سے پوچھا گیا. اب چوتھے صاحب آ گئے ہیں, وہ کینسر والے, انہی کے اپنے. بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو بتایا ہی نہیں جاتا, اصل حقیقت بتائی ہی نہیں جاتی. اب رنگ روڈ دیکھ لیں,
رنگ روڈ کی میں آپ کو اس لیے بات لے آیا ہوں کہ رنگ روڈ پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ رپورٹ مجھے دو. ایک آیا وہ رپورٹ لے کے آ کے گلزار صاحب نے پیش کی, وزیر اعظم صاحب پین کو پکڑ کے ایسے کر کے سوچتے رہے, ہو اتنا ظلم ہو گیا, اتنا ظلم. بھائی کیا ظلم ہوا؟ کوئی ظلم نہیں ہوا. رنگ روڈ اس کے رنگ روڈ پہ ظلم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پہ کیا ظلم ہوا؟ کوئی ظلم نہیں. انہوں نے کہا جی ان کو فائدہ پہنچایا گیا, ان کو فائدہ پہنچایا گیا. آپ مجھے بتائیں. نہیں میں بتا رہا ہوں, موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں, لیکن دیکھیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں رنگ روڈ کا سوال میرے پاس ہے, میں نے اس پہ آپ سے کوشچن کرنا بھی ہے کیونکہ آپ اس طرح. چلے پہلے میں ادھر ہی آتا ہوں, رنگ روڈ پہ بعد میں آتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آئین ہمارا جو ہے نا وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. آئین اور قانون کی جب تک بالادستی نہیں ہوگی, قانون کی بالادستی ہوگی تو آئین پہ بھی عمل ہوگا. آئین پہ عمل نہیں ہو سکتا, اس لیے نہیں عمل ہو سکتا کہ یہ سارے جتنے بھی ہماری اسمبلی ہے یہ سارے ان پہ گرد گھومتی ہے, آئین کے گرد گھومتی ہے. وہ کیسے اس کو چلنے دیں گے؟ نہیں چلنے دیں گے. سر امپلیمنٹیشن آف لا, عمل درآمد جو ہے قانون کے اوپر, یہ تو حکومت کا کام ہے کہ حکومت جو آئین ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد کرائے اگر اس نے جیتنا ہے. معذرت کے ساتھ, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ کسی جو بھی ملک جو ترقی پذیر ملک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے قانون, دوسرے نمبر پہ تعلیم, صحت, تیسرے نمبر پہ تعلیم. یہ تین چیزیں ہوں گی تو کوئی ملک ترقی کرے گا. ہمارے ہاں تینوں کا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. میرا جو آپ سے خاص سوال تھا وہ یہ تھا کہ آئین جو ہے کیا یہ آئین فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس آئین کے تحت عوام کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ملا, عوام تو مہنگائی کے چکے میں پستی رہی. یہی جو حکومت کے نمائندگان ہیں جو جیت کر آتے ہیں, ایم این ایز بنتے ہیں, پرائم منسٹر بنتے ہیں, یہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے, عوام غریب سے غریب تر ہوتے گئی. میرا جو آپ سے سوال تھا ٹپیکلی وہ یہ تھا کہ یہ جو آئین ہے کیا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان میں طرز حکومت جو ہے وہ مختلف طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اس کو تو ہم آزما چکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلامی صدارتی نظام, جس میں آپ ڈائریکٹ بات کر دیتا ہوں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی صدارتی نظام کیا اس ملک کے لیے بہتر نہیں؟ اسلامی نظام بہت بہتر ہے. یہ 1 یونٹ ہونا چاہیے. جی, یہ چاروں صوبے, ہاں یہ 18ویں ترمیم نے قائد اعظم کی بات کی نفی کر دی. کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان ایک اکائی ہے, ایک اکائی. انہوں نے 18ویں ترمیم میں اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر 6 اکائیاں بنا دی ہیں. 6 اکائیاں بنا دی. انہوں نے ایک اکائی کو کیا کرنا, 6 اکائیاں بنا دی ہیں. یہ نظام جو ہے نا اس کو چینج ہونا چاہیے, چینج ہوگا تو, کیونکہ اب ہم نے 50-60 سال دیکھ لیا ہے کہ یہ 73 کا آئین جو ہے نا ہمیں اس نے کہاں پہنچا دیا ہے. 73 کا آئین اب اس ملک میں نہیں چل سکتا. اس لیے نہیں چل سکتا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آئین جو ہے 73 کا یہ ہے ہی وڈیروں کے لیے, ہے ہی انڈسٹریلسٹ کے لیے, ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ ان کو امیر کرتے جاؤ اور کرپشن کرو, لوٹ مار کرو اور آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. اب آپ بتائیں نا سردار صاحب, ابھی اربوں روپے کی کرپشن 3 سالوں میں کتنے ارب روپیہ کور کیا. جو ریکور ہوا ہے وہ غریبوں سے ریکور ہوا ہے, کوئی مطالبے والوں سے ہوا ہے, جن کے لیے یہ آف شور کمپنیاں تھیں, جن کے لیے یہ پناما آیا, ان سے کیا وصول کیا ابھی تک انہوں نے؟ ایک سنگل پینی وصول نہیں کی اور اربوں روپے ان پہ خرچ کر دیا ہے. تو یہ قانون ہے نا, یہ قانون کے مطابق. جبکہ خان صاحب کا کہنا یہی تھا کہ جناب, یہی میں بات آپ کو اسی سے ریلیٹڈ تھی, یہی رنگ روڈ والی, کہ رنگ روڈ پہ میں آپ کا رنگ روڈ کے تو سر, اور رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ میں اس پہ آ رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہی بات کی کر کے آئے تھے کہ میں یہ سارا کچھ یعنی یہ فیصلے کرواؤں گا اور ان سے پیسے نکالوں, لیکن وہ آج تک نہیں نکلا. 3 سال 3.5 سال ہو گئے. رنگ روڈ کی بات جو میں آپ نے کی, میں رنگ روڈ کے بعد جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے کچھ ایسے گینگسٹرز رکھے ہوئے تھے جو قبضہ گروپ بھی تھے, قبضہ مافیا بھی تھے, پراپرٹی سیاستدانوں کا شیوا رہا. جس نے سیاست میں ابھرنا تھا اس نے پراپرٹی خریدی اور پھر پراپرٹی بیچنے اور لینے والوں کے ساتھ رہے. یہی اسی طرح رنگ روڈ کے ساتھ آس پاس کافی سارے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بنی,
اور جب وہ بنی اس وقت کسی نے نہیں روکا, جب انہوں نے بورڈ لگایا اس وقت کسی نے نہیں روکا, جب انہوں نے پرنٹنگ کرائی اس وقت کسی نے نہیں روکا. آج وہ رنگ روڈ کی وجہ سے خراب بھی ہو رہے ہیں, اور رنگ روڈ جو بن رہی ہے اس کو کیوں روکا گیا, اس پہ زیادہ آپ مجھے روشنی ڈالیں گے. صاحب بات یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے منسٹروں کے, ان کے کوئی رشتہ دار کو فلاں فلاں کو بلا بلا. میری بات سنیں, یہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے تو کیا یہ امام مسجدوں کے ساتھ تعلقات رکھیں؟ یہ منسٹر, میں اگر منسٹر ہوں تو میں عوامی ہوں تو عوام کے ساتھ, وہ عوام کی زمینیں ہیں نا. میری بات سنیں, انہوں نے یہ کہا زمینیں, ان کو ایک ان کے دوست سابق MNA سابق منسٹر صاحب نے فون کر کے کہا کہ رنگ روڈ میں بہت ہینکی پھینکی ہوئی ہے. وہ ایک منسٹر, ایک اپنے مخالف کی وجہ سے اس منسٹر نے ہمارے اسلام آباد, پنڈی اور اس پورے ملک کی جو اکانومی ادھر سے گزرتی تھی اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, صرف ایک اپنی ایگو کی خاطر. اب آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ زمین جو یہاں سے گزر رہی ہے, یہ رنگ روڈ یہاں سے گزر رہا ہے, اس میں فلاں کی زمین آ گئی, فلاں کی زمین آ گئی. میں کہتا ہوں ان کی فلاں کی چلو آ گئی, ان کی نہیں آتی تو کس کی آتی؟ ساؤتھ افریقہ تو نہیں آ جانا تھا. میری نہیں آتی تو آپ کی آ جاتی, آپ کی نہ آتی تو اس کی آ جاتی. کسی نہ کسی کے تو آنی تھی نا. اس میں کیا ایشو ہے؟ اگر اس کی آ گئی ہے تو اس کا یہ رشتہ دار نکل آیا. وزیر اعظم کو انہوں نے غلط سمت پہ ڈال دیا ہے, اور وہ بھی اندر بیٹھا پین کو منہ میں لے لیتا ہے. وزیر اعظم ہمارا شریف آدمی ہیں, نیک آدمی, ایماندار آدمی, تو وہ کہتا ہے اچھا ان کو فائدہ ہو گیا. بھائی ان کو فائدہ نہیں ہوا تو نتھو کو فائدہ ہو جاتا. تو اگر پھتو کو فائدہ ہو گیا ہے تو اس میں ایک پرابلم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ رنگ روڈ نکلنے سے فائدہ کس کو ہے؟ عوام کو, شہروں کو. یہ سارا راجہ بازار ختم ہو جاتا. یہ جو اتنا بڑا ہوتا, اور اس کو روک دینا بڑا معیوب سی بات ہے. اب یہ آپ یہ دیکھ لینا اپنا سردار صاحب, یہ 2 سال رنگ روڈ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کسی افسر سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتا ہے, میں جی اس میں نہیں آتا, مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو شروع کریں. میں کیا کیسے, میں نے کہہ دیا میں نہیں شروع کرتا. اب RDA DG 3 تبدیل ہو چکے ہیں تھوڑے عرصے میں, کوئی آنے کے لیے تیار ہے. سب کہتے ہیں جی ہمیں بخار چڑھا ہوا ہے, اور اس چکر میں سوسائٹی والوں سے یہ ہر ہفتے, دوسرے دن, چوتھے دن, مہینے میں 4 دفعہ ان سے پیسے مل جاتے ہیں ان کو. تو ان کو کیا ضرورت ہے رنگ روڈ بنانے کی؟ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ حکومت ناکام, مشینری کو چلانے میں کہہ لیں یا بیوروکریسی کو چلانے میں ناکام, بالکل ناکام. اب آپ بتائیں کہ اب اینٹی کرپشن لے گیا, اینٹی کرپشن والا آیا, انہوں نے کہا جی اپنا وزیر اعظم صاحب میں ان کے بارے میں میرے اختیارات نہیں ہیں کہ میں اس کو ان کی تحقیقات کر سکوں, کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہے, وہ اینٹی کرپشن کر سکتی ہے, وہ FIA کر سکتی ہے, ان کو میں نہیں کر سکتا, وہ سیاستدان ہے. میرے پہ وہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان سے پوچھ گچھ کروں. وہ نیب کر سکتا ہے. نیب کا حالات یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد نیب کا چیئرمین گھر جانے والا ہے. وہ گھر نہیں جائے گا, اس کو ایکسٹینشن ملے گی. پھر جیسے بس اب آگے کی باتیں بعد میں ہوں گی. آخری یہی امید رہ گئی ہے نیب کی, باقی کوئی اور آدمی نہیں رہا اس دنیا میں جو اس نیب کو چلا سکے. نہیں, نیب کو نہیں چلا سکے. اصل بات یہ ہے کہ اب یہ رنگ روڈ کہاں جائے گا؟ رنگ روڈ کے ساتھ جو سوسائٹیاں ہیں جو اس کی طرف دیکھ رہی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں NOC کے لیے, کوئی LOP کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی پرمیشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, پلاننگ پرمیشن کے لیے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب اینٹی کرپشن میں چلا گیا ہے کیس, ابھی ادھر چلا گیا ہے. وزیر اعظم نے ایک ٹیم بنا دی عظمت اپنا صاحب کے سربراہی میں, تو اب ان سے بھی NOC آئے گی. اب نیب کلیئر کرے گا, IP کلیئر کرے گی, ان کو کلیئر کرے گا. کب کلیئر کریں گے؟ 2 سال 2.5 سال 3 سال لگ گئے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوتا. اب جن کا اربوں روپیہ لگا ہوا ہے, آپ مجھے سردار صاحب بتائیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائیں جن کا اربوں روپیہ لگ گیا ہے؟ اور غریب آدمیوں نے جو مطلب وہاں سے خریداری کی ہوئی ہے کہ گھر بنائیں گے, پیسے انہوں نے جوڑ کے دیے ہیں ان کو. اب ہونا کیا ہے, وہ جو پیسہ غریب آدمیوں کا ان کے پاس گیا ہے سوسائٹی والوں کے پاس, اب وہ سوسائٹی والوں سے آدھے پیسے RDA کھا جائے گا, آدھے پیسے FIA کھا جائے گی, آدھے پیسے نیب کھا جائے گا, اور وہ کنگال ہو جائیں گے تو سوسائٹی چلے گی نہیں. جب دیوالیہ ہو جائے گا وہ کہیں گے جی پیسے تو یہ کھا گئے.
وہ دیکھیں میں غریب آدمی, میرا کیا قصور ہے, میں کدھر جاؤں, میں پیسے وہ کس سے لوں گا؟ یہ کیا ہوگا آخر میں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو جیل میں پڑے رہیں گے. میرا پیسہ کہاں گیا اس پہ کوئی نہیں سوچتا. بات جا کے آخر میں قانون کی عمل درآمد پہ آ گئی. بس قانون کی بالادستی جب تک قائم نہیں ہوگی تو خان صاحب کبھی بھی اس گورنمنٹ کو چلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. رنگ روڈ کے اصل عقائد جو ہے نا آئندہ پروگرام میں آپ کو بتائے جائیں گے کہ کن کن سوسائٹیوں نے کیا کیا کیا, کن کن سوسائٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور کن کن سوسائٹیوں سے آر ڈی اے مستفید ہو رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ آگے ان کو چلایا جائے. انشاءاللہ چل وہی رہی ہیں جن کے پیچھے کوئی ہے, جن کے پیچھے کوئی منسٹر ہے یا کوئی تعلق والا ہے, ان کو جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی سے اپنے چیزیں بیچ کے کچھ کر کے کہ غریبوں کے لیے ہم کچھ کریں, انہوں نے کچھ سوچا ہے تو وہ کہاں جائیں گے. اس پہ ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. چلیں آپ اس کے اوپر پھر ہم خان صاحب کو کہتے ہیں جب رنگ روڈ نہیں بن رہی تو رنگ روڈ کی جگہ درخت ہی لگانے, فی الحال موسم کی تبدیلی آ جائے گی. آج کے پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں جی آپ سے. بہت ساری باتیں ہوئیں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اجازت دیں, اللہ حافظ.